آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ، دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. گورکھ دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی، وہ کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے سر پتہ چل جائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں ٹروتھ لور ہوں. جب سچائی کی بات آئے گی میں ایکسیپٹ کروں گا. آپ اگر یہ اپنا فارمولہ صحیح کر لیں اور اپنا چشمہ صحیح والا لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے. گورکھ دھندا نہیں ہوں سر. اتنے بڑے بڑے بلینڈر غامدی صاحب سے ہو رہے ہیں اور ہمارے انجینئر صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ غامدی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غامدی صاحب نے کبھی اشرف علی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی کوئی بات نہیں کی. غامدی صاحب نے کبھی چشتی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی بات نہیں کی ہے کہ کی ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں الٹا ان کے حق میں ویڈیو چڑھا رہے ہیں، ہم تو ان کے نام بھی احترام سے لیتے ہیں. تو ہم آپ کے علماء کا بھی احترام کرنا چھوڑ دیں. علی بھائی آج کا اگلا سوال ہے، آپ بعض اوقات گمراہ کن علماء مثلاً جوید احمد غامدی، ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ اور جھوٹے قصے کہانیاں سنانے والے مولانا طارق جمیل، مولانا الیاس قادری وغیرہ کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ایٹیٹیوڈ ہے. اور شاید اسی لیے بعض علماء حضرات اور سمجھدار عوام آپ سے نالاں ہیں. پلیز اپنی روش کو بدلیں اور صرف علماء حق کو ہی پروموٹ کیا کریں. پلیز صاحب مجھے علماء حق کی لسٹ دے دیں، میں انشاءاللہ ان کو پروموٹ کر دوں گا. آپ مجھے راستہ بتا رہے ہیں تو کرایہ بھی دیں ساتھ. اس لیے نہیں کہ مجھے کرائے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں یہ امپاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بریلوی کہے نا کہ صرف علماء حق کو فالو کریں تو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں کل سے صرف طارق جمیل صاحب اور الیاس گھومن صاحب کو سنا کروں گا. وہ کہے گا نہیں وہ تو گمراہ ہے. اور ایک جاہل بھی ان علماء کو گمراہ کہہ رہا ہوگا کیونکہ اس کے فرقے سے نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی کہنا جی صرف علماء حق کو سننا چاہیے تو ان کو کہیں کہ کل سے میں ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا الیاس قادری صاحب کو سنوں گا. وہ کہیں گے وہ تو گمراہ ہے. ان کو نہیں نظر آئے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. وہ ایک جاہل بھی ان کو گمراہ کہے گا. تو یہ جملہ چینج کریں، یہ کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو بزرگ ماننے والے علماء حق کو پروموٹ کریں. تو یہ تو آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس کا اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. ہمیں جو شریعت نے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حق بات آپ نے لینی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے، کیونکہ اگر یہ آپ دیکھیں گے نا تو پھر وہ لسٹ آپ پرووائڈ کریں نا. ہم تو صرف صحابہ اور اہل بیت یا تابعین اور چند تبع تابعین کے اوپر متفق ہوں گے، اس کے بعد تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے. ہر فرقے کے اپنے بزرگ ہیں، اپنے علماء ہیں، وہ دوسرے والے تو اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کو بریک کہاں پہ لگائیں گے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور پھر میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف اپنے قادیانی علماء یا مربی حضرات سے ہی ختم نبوت سمجھتا رہا تو اسے سمجھ آئے گی؟ کبھی نہیں. تو آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ بھی باقیوں کا بھی پوائنٹ آف ویو سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حق بات کیا ہے. یہی کہیں گے نا. اور آگے سے اگر وہ یہ کہے کہ صرف علماء حق کو سننا چاہیے اور ہمارے علماء علماء حق ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یار وہ تمہارے نزدیک علماء حق ہے نا. تو سر آپ کے بھی آپ کے نزدیک علماء حق ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے. تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے. اور ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے. ہماری یہ دعوت اسی بنیاد پہ تو پھیلی ہے، ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کے بعد ہمیں بھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون قرآن و سنت کے ریفرنسز سے بات کر رہا ہے اور کون صرف بزرگوں کے حوالے قصہ کہانیاں سنا کے فارغ کر رہا ہے. قصہ کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اصل دین کیا ہے. جب تک پیاس نہیں ہوگی تو آپ کو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آئے گی؟ تو یہ آپ کہانیاں سنیں گے تو پھر آپ کو جب قرآن و سنت سے بتایا جائے گا تو آپ فوراً انجینئرنگ کر لیں گے کہ یار وہ تو کہانیاں سنا رہا تھا. یہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو روکیں، اور نہ اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں. دیکھیں مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ اس کی موقوفاً روایت کو شیخ زبیر صاحب نے نقل کر دیا ہے. ابن عباس کا قول ہے موقوفاً، چونکہ ان کا اپنا قول ہے. مرفوع حدیث جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے وہ کمزور ہے کہ جو دانائی اور حکمت ہے یہ مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو.
اس کا حقدار وہی شخص ہے جو اسے حاصل کر رہا ہے، جہاں سے بھی ملے. اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے اوپر. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے یہ جو بھیس بدل کر انسانی شکل میں تیرے پاس آ رہا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا. وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کہی. تو آیت الکرسی کا وظیفہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ تعلیم نہیں کیا، یہ شیطان نے بتایا تھا، حضور نے اسے انڈورس کر دیا. تو آج کوئی شخص مسئلہ بتائے گا اسے بھی نبی علیہ السلام نے انڈورس کرنا ہوگا. کس طرح کہ وہ کتاب و سنت میں موجود ہو. علماء نے نہیں کرنا، کیونکہ علماء تو اپنے اپنے فرقے کی الگ الگ باتیں بتائیں گے. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر شیطان بھی صحیح بات کرتا ہے نا، جسے نبی علیہ السلام کی مور حاصل ہو تو اسے ایکسیپٹ کریں. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی، اور وہ بچہ بھی چھوڑ دیں، کوئی بہت بڑا آ جاتا ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ چونکہ تو ہے ہی غیر مسلم اور دین تو صرف علماء حقہ سے حاصل کرنا ہوگا. علماء حقہ ویسے لفظ نہیں ہوتا، میں یہ حقہ سے بنا لیتا ہوں، علماء حق لفظ ہوتا ہے. تو تم تو علماء حق نہیں ہو، لہٰذا چونکہ تم نے علماء حق نہیں ہو لہٰذا تمہاری بتائی ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 بھی میں نے نہیں ماننی. تو اس کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنا ایمان فارغ کر بیٹھے، کیونکہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، اور کوئی غصے سے بھی آپ کو بتائے تب بھی آپ نے انکار نہیں کرنا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تم نے غصے سے بات کی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے غصے کی وجہ سے میں نے اب سورۃ البقرہ کی یہ آیت نہیں ماننی. تو آپ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈگریاں بعد میں دیکھیں، آپ ریفرنس کو فالو کریں. ڈگریاں تو آپ بریلویوں سے ڈگری لیں تو دیوبندی علماء آپ کو جاہل کہیں گے، دیوبندیوں سے لے آئیں تو بریلوی علماء جاہل کہیں گے، اہل حدیث سے لے آئیں تو وہ آپ کو جاہل کہیں گے، شیعہ سے لے آئیں تو باقی جاہل کہیں گے. ڈگری تو ایک دوسرے کی بھی نہیں مانتے ہیں. ایون ان کے مدرسے کی بھی ڈگری ہو اور آپ ان سے اختلاف رائے کریں تب بھی کہیں گے کہ جی بندہ ساڈا سی لیکن ہوں زیادہ پڑھ کے نا پتہ ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے، یعنی نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں قرآن میں آپ کو تعلیم کیا گیا ہے ربی زدنی علما، اے نبی آپ دعا کیا کریں میرے علم میں اضافہ کر. یہ کہتے ہیں زیادہ کو پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے. یہ کس آیت اور حدیث میں ہے کو زیادہ پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا قرب ہی حاصل کرتا ہے. وہ بندے پاگل ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس علم کے الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی نمائندہ مثال ہمارے علماء جو شوکیس میں بخاری مسلم تو سجائے ہوئے ہیں لیکن اس کو کھول کے نماز کا طریقہ نہیں آپ کو اس میں سے بتا سکتے کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اور قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے علماء یہود کی، یہ گدھوں کی مانند ہیں. جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں نا، تو اب کتابیں پڑھ کے وہ گدھا نفع تو حاصل نہیں کر سکتا، تو بس وہ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائی پھرتا ہے. تو وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں جو شوکیس میں صرف بوجھ اٹھائی پھرتے ہیں، ان کتابوں سے نفع نہیں حاصل کرتے. نفع حاصل کریں گے تو تب فائدہ ہوگا. تو ڈگریوں کی رٹ لگائی. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو نا تو تم دوسرے تک وہ پہنچا دو. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ پوری امت دائی امت ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پر ذکر کیا اس لیے کہ ایمان ہو گئی کامل اس کا جو اللہ کے لیے حمیت رکھتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا. یہ ڈگریوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تو میرے بھائی اس طرح کی قدغن نہیں آپ لگا سکتے. وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب مشہور، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میرے خلاف پچھلے دنوں
اپلوڈ کی کہ جی یہ غامدی کی تعظیم کرتا ہے جبکہ غامدی تو گمراہ ہے. تو جو گمراہ بندے کی تعظیم کرے تو اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بلینڈر غامدی صاحب سے ہو رہے ہیں اور ہمارے انجینئر صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ غامدی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر ہم تو ان علماء کی بھی عزت کر رہے ہوتے ہیں جن کے عقیدے بقول آپ کے غامدی صاحب سے بھی زیادہ گمراہ کون ہے. غامدی صاحب نے کبھی اشرف علی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی کوئی بات نہیں کی. غامدی صاحب نے کبھی چشتی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی بات نہیں کی ہے کہ کی ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں الٹا ان کے حق میں ویڈیو چڑھا رہے ہیں, ہم تو ان کے نام بھی احترام سے لیتے ہیں. تو ہم آپ کے علماء کا بھی احترام کرنا چھوڑ دیں؟ المہند میں جو عقیدے لکھے ہیں کتاب و سنت کے خلاف, ان علماء کا نام احترام سے لینا پھر چھوڑ دیں ہم؟ تو کہیں گے نہیں ہمارے علماء کی عزت کریں, آپ کو اگر علمی اختلاف ہے تو ان کے عقیدوں سے رکھیں, عزت نہ ان کی یوں کریں اسٹیج پہ. تو پھر سر جب غامدی صاحب سے زیادہ ورسٹ عقیدوں میں خرابی جن علماء کی موجود ہے, ہم ان کو حفظہ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, مفتی بھی کہہ دیتے ہیں, تو اس وقت آپ ہمیں روکا کریں نا, اس چیز سے بھی نہیں روکتے نا. اور یہ تو کراچی کے مفتی صاحب تھے, ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں, یہ کراچی کے تو دیوبندی مولانا تھے, ایک پنڈی کے بریلوی مولانا ہے, انہوں نے تو کہا کہ یہ انجینئر کے بارے میں جب سوال ہو کہتے ہیں انجینئر تو ایک گھورک دھندا ہے, اور پھر کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ, دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. گورکھ دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی, وہ کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے سر پتہ چل جائے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, میں ٹروتھ لور ہوں, جب سچائی کی بات آئے گی میں ایکسیپٹ کروں گا. آپ اگر یہ اپنا فارمولہ صحیح کر لیں اور اپنا چشمہ صحیح والا لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے. گھورک دھندا نہیں ہوں سر, وہ گھورک دھندا اس لیے سمجھتے ہیں کہ بعض باتیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بریلویوں والی کر رہا ہے, بعض کر رہا ہے وہ اہل حدیث والی, بعض شیعہ والی, بعض دیوبندیوں والی. وہ یہ نہیں, میں ان کے والی بات نہیں کر رہا ہوتا, میں کتاب و سنت والی بات کر رہا ہوتا ہوں. بائی چانس کسی مسئلے میں کوئی صحیح نکل آئے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثلاً میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں, میں تو کرسچنز والی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ کرسچنز نے کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا, بعد میں اس کے اندر ایک غلوف کا معاملہ آ گیا, لیکن جیوز سے تو بہتر ہیں. جیوز نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا, تو اس سٹیپ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا اس معاملے میں وہ بہتر ہیں. تو اس اعتبار سے تو آپ کمپیریزن کروا. اب یہاں پہ آ جائیں, وہ گھورک دھندا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ گھورک دھندا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. جہاں تک گستاخانہ عبارات کا سوال ہے, ہم احمد بریلوی صاحب کی کتاب حسام الحرمین میں جو انہوں نے گرفت کی ہے, اس کے بعد جو واجب القتل کے فتوے لگائے ہیں, اس کی بات اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ان عبارات کو جو کفریہ ڈکلیئر کیا, ہم ان کے ساتھ کھڑے, کفریہ عبارتیں. لیکن ہم نے پھر ان کا ایک سٹیپ اور طے کروایا کہ سر اپنے گھر میں بھی ذرا دیکھیں, آپ کے پاس بھی بہت کچھ اس قسم کی عبارات ہیں. مثلاً چشتی رسول اللہ, صحاب اور سکر کی عبارتیں کشف المحجوب میں, تو وہ بھی آپ دیکھیں. اب آ جائیں آپ دیوبند کی طرف, تو میں نے دیوبند کے حاکچار یار والا نعرہ جو ہر جگہ انہوں نے مسجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, لکھا ہوتا ہے نا. تو سر میں اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں, بلکہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں. آپ تو صرف لکھی ہوئی یاد تک ہے نا حاکچار یار. میں تو واقعی حاکچار یار کو مانتا ہوں, اور حاکچار یار سے جنہوں نے مخالفت کی ہے, میں ان کو اس لیول پہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور کہا گیا کہ بدعت سے بچنا, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو میں خلفاء راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے عمل کو بدعت ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 خلفاء تک تو بدعت سمجھتے ہیں, چوتھے میں آ کے آپ کی مت ماری جاتی ہے. حضرت عثمان کے مخالفین کو یہ کیا کہتے ہیں؟ بلوائی, خارجی, گمراہ, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, حالانکہ ان میں صحابہ بھی شامل تھے. کسی جگہ آپ محدثین کی ٹرم خارجی نہیں دکھائیں گے حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے. یہ خارجیت کی ٹرم ہے ہی پیورلی حضرت علی کے مخالفین کے لیے. بخاری مسلم میں خارجیوں کے اوپر حدیثیں, اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایسے لوگ نکلیں گے
وہ حضرت علی کے زمانے میں نکلے اور ہم نے علی کے ساتھ مل کے ان کے خلاف قتال کیا. یہ پکڑ کے جو ہے ان کو خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین کے معاملے میں ہم حق چار یار حضرت علی کے ساتھ ہیں. تو حق چار یار پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نعرہ بالکل ٹھیک ہے. جب حق چار یار زندہ باد ہے نا سر, پھر سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتا, کیونکہ بیک وقت دونوں باتیں زندہ باد نہیں ہو سکتی. اچھا پھر آگے آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, حضرت علی کی شہادت کے بعد ہم سیاست معاویہ کو زندہ باد کہتے ہیں. تو حضرت علی کی زندگی میں پھر سیاست معاویہ کیا تھی؟ ہاں, اب آپ کے لیے امتحان ہے, کیونکہ اگر اب زندہ باد کہیں گے تو پھر حضرت علی کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت علی تو زندہ باد ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین پھر کیا ہوئے؟ ہم کچھ نہیں کہتے, ہم آپ کو بخاری کی حدیث سناتے ہیں جو آپ کے گلے میں اٹکے گی. صحیح بخاری 2812, افسوس ابن سمیہ عمار ابن یاسر, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت علی کی طرف سے عمار ابن یاسر شہید ہوئے. تو مخالفین کو حضور نے کہا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے. میرے خیال ہے اس کے بعد مردہ باد زندہ باد یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تو بہت بڑے لیول کا نعرہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اچھا اب آ جائے تیسرے نمبر پہ اہل حدیث. تو اہل حدیث کو ہم توحید کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑی اسٹرکٹ توحید بیان کرتے ہیں جو واقعی ریکوائرمنٹ ہے کتاب و سنت کی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ اہل حدیث کا ہے, وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ جہاں ان کی خرابیاں وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ رفع الیدین مکھیاں مارنے والا نہ کریں, وہ صحیح والا رفع الیدین کریں, پتہ چلے رفع الیدین ہو رہا ہے. تو اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں, کہتے ہیں یہ تو باتیں جمل صفین ایروان کی ہے تو ٹھیک, بخاری مسلم میں لکھی ہیں, لیکن یہ شیعوں والی باتیں. تو سر یہ کہیں کہ بخاری مسلم شیعوں والی باتیں کر کے گئے, میں تو ڈاکیا ہوں. تو جناب جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ شیعوں والی باتیں ہیں, تو جب میں توحید پہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا اور قبر پرستی کے خلاف, اس وقت آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں جو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کی بھی گالیاں آپ کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو مزہ آتا ہے, اب تو مزہ آتا ہے یقین کریں اس طرح کی گالیاں کھا کے. اس لیے کہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ انبیاء جب دعوت حق بلند کرتے تھے ان کے مخالفین ان کو گالیاں دیتے تھے, اس سے ان کے مرتبے بلند ہوتے تھے. تو انبیاء کا جو ڈاکیا ہے نا آج انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اس کو بھی وہ گالیاں کھائے گا تو وہ بھی اس کو انجوائے کرے گا کہ میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہا ہوں, میں بھی انبیاء کرام کا قیامت والے دن پڑوس حاصل کر لوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے بنو امیہ کے خلاف, اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتا کہ تکفیر تک جاؤں, لیکن باقی ان کا جو معاملہ ہے جمل صفین نہروان والا, حضرت علی کی حقانیت, وہ تو اہل سنت کی کتابیں بھی مانتی. سنی نہیں مانتے تھے عوام الناس, علماء تو ہمیشہ سے مانتے تھے. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل شروع ہوئی تو وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا. ادروائز ہم نے اس کو آ کے ایک معاملے کو کیا تو وہ کہتے ہیں تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو سپورٹ کرنا ہے, ٹروتھ لور بننا ہے. تو پھر آپ کبھی ہمیں کہیں گے یہ گھورک دھندا ہے, کبھی آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ گمراہ علماء کی تعظیم کرتا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, یہ قدغن آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا. باقی ہمارا تو کام صرف سمجھانا ہے. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, کیونکہ امام مہدی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میں اگر آئے کسی ایک میں بھی, باقی انہوں نے نہیں ماننا. جو مرضی آپ کر لیں, یہ مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے. وہ اسی وقت آئیں گے جب سب کے سب اپنے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہیں گے, یعنی دوسرے معنوں میں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.